اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ کیا یہ بات لوگوں کے لیے تعجب کا باعث ہے کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک آدمی پر وحی بھیجی کہ بے ایمان اور بدکار لوگوں کو ڈراؤ اور ایمان لانے والوں کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں اچھا مقام و مرتبہ ہے۔ لیکن کافروں نے کہا کہ یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے۔ بے شک تمہارا پروردگار اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا ہے، پھر عرش پر غالب ہوا۔ وہی کائنات کے ہر کام کی تدبیر اور اس کا بندوبست کرتا ہے۔ اس کی بارگاہ میں کوئی سفارشی نہیں ہو سکتا مگر اس کی اجازت کے بعد۔ یہ ہے اللہ تمہارا پروردگار، پس اسی کی عبادت کرو۔ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ تم سب نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ بے شک وہی مخلوق کی پیدائش کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اسے دوبارہ زندہ کرے گا تاکہ جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں انہیں انصاف کے ساتھ جزا دے، اور جنہوں نے کفر کیا انہیں ان کے کفر کی پاداش میں کھولتا ہوا پانی پینے کو ملے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ وہی ہے جس نے سورج کو چمکدار اور چاند کو نور یعنی روشن بنایا، پھر چاند کے لیے مختلف منزلیں قرار دیں تاکہ تم برسوں کی گنتی اور دوسرے حساب معلوم کر سکو۔ اللہ نے یہ سب کچھ حق و حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ وہ ان لوگوں کے لیے جو سمجھنا اور جاننا چاہیں اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ بے شک رات اور دن کی عدل بدل اور الٹ پھیر میں اور ان چیزوں میں جو خدا نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کی ہیں پرہیزگاروں کے لیے خدا کی قدرت و حکمت کی نشانیاں ہیں۔ بے شک جو لوگ مرنے کے بعد ہماری بارگاہ میں حاضری کی امید نہیں رکھتے اور صرف دنیوی زندگی میں مگن ہیں اور اس پر مطمئن ہیں، اور جو لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں، یہ وہ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے، ان کرتوتوں کی پاداش میں جو وہ دنیا میں کرتے رہے ہیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کا پروردگار ان کے ایمان کی بدولت انہیں اس منزل مقصود تک پہنچائے گا، یعنی وہ نعمت الہی کے ان باغوں میں ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ وہاں ان کی دعا و صدا یہ ہوگی، اے اللہ پاک ہے تیری ذات، اور ان کی صحب سلامت سلام سے ہوگی، اور ان کی آخری دعا و پکار یہ ہوگی کہ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو سب جہانوں کا پروردگار ہے۔ اگر خدا لوگوں کو نقصان پہنچانے میں اس طرح جلدی کرتا جس طرح یہ لوگ اپنی بھلائی کے لیے جلدی کرتے ہیں، یعنی اگر ہر برائی کا برا نتیجہ فوراً سامنے آ جاتا تو ان کی مدت عمر کب کی پوری ہو چکی ہوتی، مگر ہمارے قانون یعنی سزا میں ڈھیل ہے، اس لیے ہم تو ان لوگوں کو بھی اپنی سرکشیوں میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں جو مرنے کے بعد ہماری بارگاہ میں حضور کی امید نہیں رکھتے۔ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو کروٹ کے بل لیٹے یا بیٹھے یا کھڑے ہوئے ہر حال میں ہمیں پکارتا ہے، اور جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو اس طرح منہ موڑ کے چل دیتا ہے جیسے اس نے کسی تکلیف میں جو اسے پہنچی تھی کبھی ہمیں پکارا ہی نہ تھا۔ اسی طرح ہاتھ سے گزرنے والوں کے لیے کہ وہ عمل خوشنما بنا دیے گئے ہیں جو وہ کرتے رہے ہیں، اور بالیقین ہم تم سے پہلے بہت سی نسلوں کو ہلاک کر چکے ہیں جب انہوں نے ظلم کی راہ و روش اختیار کی، اور ان کے رسول ان کے پاس کلی نشانیاں یعنی معجزے لے کر آئے مگر وہ ایسے تھے ہی نہیں کہ ایمان لاتے۔ ہم اسی طرح مجرم لوگوں کو سزا دیتے ہیں۔